نجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. ہماری جو ہے ٹائٹل دکھا دیں، سورۃ الہود جو ہے ہماری آیت نمبر 39 سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اور جو ہے پچھلی آیات میں بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا بہت تفصیل سے. آج بھی وہی سورۃ نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ کنٹینیوشن میں ہے، آیت نمبر 39 آنورڈ سے بھی انشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. تو پچھلی آیت میں بھی ہم نے آیت نمبر 37 38 میں بھی یہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما. آمین. سورۃ الہود ہے، 12واں پارہ ہے. تو ہم انشاءاللہ وہی کنٹینیوشن ہے. سورۃ یہ سورۃ الہود ہے اور نوح علیہ السلام کا اس میں اللہ تعالیٰ نے اور ان کی قوم کا تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے. تو آج بھی وہی کنٹینیوشن ہے نوح علیہ السلام کا، ان کی قوم کا، ان کا کشتی بنانا اور ان کا عذاب. تو ہم نے آیت نمبر 37 میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کو کہ وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ. اور کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اب جتنے لوگ ایمان لا چکے اس کے بعد اب مزید کوئی ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ان پہ عذاب آئے گا. تو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. اس کے بعد جب وہ کشتی بنانے لگے تو آیت نمبر 38 میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کی قوم وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ، تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. تو وہ نوح کشتی بنانے لگے، ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرے وہ ان کا مذاق اڑاتے. وہ کہتے تھے کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، نوح علیہ السلام اور جو نوح علیہ السلام پہ ایمان لائے تھے، تو وہ ان کو جو ان پہ مذاق اڑا رہے تھے قوم کے سردار، ان کو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے کہ تم ہم پر ہنستے ہو. اور وہ مذاق کیا اڑا رہے تھے کہ پہلے تو آپ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اب جو ہے آپ بڑھئی بھی ہو گئے، کارپینٹر بھی ہو گئے، اور بھلا بھلا خشکی پہ بھی کوئی کشتی چلتی ہے جو آپ کشتی بنا رہے ہیں خشکی پہ وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبانی کہلایا کہ ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے. یعنی کہ پھر ہم نے سورۃ المطففین میں دیکھا کہ
اس میں آیات تھی کہ جب ایمان والوں کا مذاق دنیا میں اڑایا جاتا ہے تو ایمان والے جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، اور جو ہے یہ جو ایمان نہیں لا کے دیتے، جو کافر ہیں، جو مذاق اڑانے والے ہیں، ان کا وہ لوگ مذاق اڑائیں گے ایمان والے وہاں پر۔ تو یہ ہے کہ بدلہ ضرور ملتا ہے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ جانا پڑا کہ مذاق اڑانا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا مذاق ایمان والے جنت میں بیٹھے ہوئے آخرت میں اڑائیں گے۔ اب ہمیں جو ہے، ہم ریکیپ کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کوئی مذاق اڑائے تو ہم نے کافی اس پہ بات کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے نا کہ انسان جو ہے جزا فضا کرتا ہے، جب کوئی اس کو برائی پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے۔ تو کیا ہمیں جزا فضا کرنا چاہیے؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ آیت ہے، آپ نے پڑھا بھی سورۃ المعارج میں، ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو بڑبڑا اٹھتا ہے۔ تو ہمیں کیا جزا فضا کرنی چاہیے، بڑبڑانا چاہیے؟ نہیں، یہ جو ہم میں یہ عادت ہے، اللہ نے بتائی کہ وہ جزا فضا کرنے لگتا ہے، بک بک کرنے لگتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ جو قرآن جو ہے، ایک ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ یہ تو قرآن جو ہے ہدایت کی کتاب ہے، ہر معاملے میں، ہر معاملے میں اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کسی کو کوئی آیت یاد ہے؟ ایسی کوئی آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہو کہ جب یہ آپ پہ باتیں بنائیں، آپ کو شاعر کہیں، مجنوں کہیں، اور یہاں نوح علیہ السلام کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ تو کوئی آیت یاد ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھے پکڑے گئے نا، حفظ نہیں کر رہے ہیں اور جو ہے یہ دیکھتے نہیں، اسکرین شاٹ تو لیتے ہیں، نہیں حفظ کرتے ہوں گے، بھول جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی تھی آپ سسم کو بھی، کہ کیا کہا تھا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب علم ہے کہ ان باتوں سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا آپ شاعر ہیں، مجنوں ہیں۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو بھی کہا کہ اب بڑے ہی بن گئے، کارپینٹر بن گئے، کشتی بنانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو خوب علم ہے کہ جو باتیں وہ بناتے ہیں اس سے تو پیغمبروں کا دل تنگ ہوتا ہے۔ اور ہمیں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اپنا سوچیں کہ ہم پیغمبروں کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہوتی ہیں تو وہ اسی لیے دی ہوتی ہے نا کہ ہم بھی جو ہے کچھ سیکھیں۔ اس قرآن تو پورا ہدایت نامہ ہے اور سبق سیکھنے کی باتیں ہیں، ہمارا تزکیہ ہوتا ہے اس میں۔ تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کے تمام انسانوں سے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والوں سے، کہ اللہ تعالیٰ کو تو خوب علم ہے جو بھی ہماری باتیں بناتا ہے، کبھی بھائی، کبھی بہن، کبھی والدین، کبھی شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ، کبھی دوست، یا کبھی جو ہمارے خلاف لوگ ہوتے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہوتے ہیں دین پہ تو ہماری باتیں بناتے، تو دل تو تنگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا فرمایا، کیا کرنا چاہیے، کیا سبق دیا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور ہم بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی ہم پہ باتیں بنائے، پریشان، ہم سچے ہوں اور ہمارے خلاف باتیں بنا رہی ہوں، تو دیکھیں پیغمبر سے بھی کہا جاتا ہے علیہ السلام سے کہ آپ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسبیح کیجئے، ہم بیان کرتے رہیے اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ جزا فضا نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے فلاں نے کیوں کہا، کمر پہ ہاتھ رکھ، اچھا، اور یہ کہ اپنا باڈی جیسچر بھی بدل دیا، اور میں تو اس کو دیکھ لوں گی، مجھے کہا کیسے یہ، اور میں تو اس کو بتاؤں گی۔ نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، تسبیح کرنا چاہیے، تعریف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، جو بھی آپ کو، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، تسبیحات تو ساری آپ کو آتی، سارے اذکار آتے ہیں، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی کہ مردوں کے لیے کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں کہاں شامل ہوتے ہیں؟ مسجد میں ہے نا، جماعت سے نماز، اور ہم تو خواتین تو گھر میں پڑھتی ہیں، تو سجدے کرنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی دکھ، غم، تکلیف، پریشانی ہوتی تھی تو فوراً اللہ کو یاد کرتے تھے، سجدے میں گر جاتے تھے، سجدہ کر لیتے تھے، فوراً 2 رکعت
پڑھ لیتے تھے، تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ یقین کا مطلب یعنی موت آ جائے۔ ہمیں تو موت کا یقین ہے، آخرت کا یقین ہے، تو ہم مرتے دم تک موت آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا ہے۔ اور یہ بھی ہے نا، اگر سجدہ نہ کر سکے، بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نہ کر سکے تو بیٹھ کے، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے، لیٹ کے بھی کچھ لوگوں کی ایسی بیماری ہوتی ہے کہ اٹھ ہی نہیں پاتے تو اشاروں میں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو مرتے دم تک عبادت کرنا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور جب اس اذکار ہم تسبیح اور تحمید اور تذکیر اور تکبیر اور تحلیل اور تسبیح اور تحمید کرتے رہیں گے تو ہماری زبان پہ موت کے وقت بھی کلمہ شہادت جاری ہو جائے گا۔ کلمہ بھی بہت پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ نا۔ تو لوگوں کی باتوں پر پریشان نہیں ہونی چاہیے، الٹا جزا فضا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دیکھیں نا آپ کے معنی میں ابھی جو ہم نے آیت دیکھی تھی کہ وہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جُزُوَا، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوَا، جب اسے مصیبت پہنچی تو بڑبڑا اٹھتا ہے نا، بک بک کرنے لگتا ہے۔ تو یہاں پہ بک بک مطلب دیا، وہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح، تحمید، سجدے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت تو ہمیں مرتے دم کرنی، یعنی نزا کا عالم بھی طاری ہو تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، لا الہ الا اللہ تسبیح کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں پریشان نہیں ہونا، بلکہ اللہ سے مدد مانگ لی۔ اور پھر ایک اور آیت بھی ہے نا، جو چھوٹی سی آیت ہے ہماری، کیا ہے، کسی کو یاد ہے؟ بہت چھوٹی سی آیت ہے، کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، ٹھیک ہے، وہاں استغفارات بھی آتے ہیں۔ تو چلے ہم یہ ہمارا ریکیپ ہو گیا۔ اب آیت 39 سے ہم شروع کرتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ فَسَوْفَ، پس سوفا، ان قریب، تعلمون، تم جان لوگے، من کون ہے، جو یاتی ہی آئے گا اس کے پاس، عذابن عذاب، یخزیہی جو رسوا کر دے گا اسے، وَیَحِلُّ اور اترے گا، علیہ اس پر، عذابن عذاب، مقیم دائمی ہمیشہ کا۔ رننگ ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ انشاءاللہ۔ ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی۔ تو 39 اور 40 کی ہم تلاوت بھی سن لیتے ہیں۔ تو تلاوت بہت ضروری ہوتی ہے نا، ہمیں پڑھنے کا صحیح طریقہ آنا چاہیے۔ يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم، حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل۔ تو یہ آیت 39 اور 40 کی تلاوت تھی۔ تو اب ہم رننگ ٹرانسلیشن کر لیا، پھر آیت کی طرف آتے ہیں۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جو آتا ہے نا کس کے لیے آتا ہے؟ پس کے لیے، اور سا جو آتا ہے وہ عنقریب جلدی کے لیے۔ تو اور سیقول السفہاء بھی یہی نا، اس میں بھی سین آیا کہ عنقریب بہت جلد بے وقوف لوگ کہیں گے کہ قبلہ جو ہے کیوں چینج ہو گیا نا۔ تو سیقول السفہاء کہ عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، تو سا عنقریب یا جلدی جلدی کہیں گے، فسوفا پس عنقریب جلدی، تعلمون تم جان لوگے، من یاتی عذاب یخزیہ، تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو رسوا کرے گا، وَيَحِلُّ علیہ عذاب مقیم، اور اس پر رسوا کرے، اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے گی۔ یعنی یہ عذاب جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دائمی ہوگا، کیونکہ عذاب مانگتے تھے نا، نوح علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تو مان کے نہیں دیں گے، اور جس بات کی آپ دھمکی دے رہے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو اس عذاب کو لے آئیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے،
اور اس پر ہمیشگی کی سزا اتر آئے گی۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرما دیا تھا کہ اب جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا، ہم اس میں دیکھتے ہیں آیات سورۃ النوح آیت 26 27 کو اور 28 کو دیکھتے ہیں۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ کیوں نہ چھوڑ رہنے سہنے والا؟ دوسری آیت میں بتا دیا گیا۔ آیت قرآن کی آیت ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اگر اے اللہ تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، کیونکہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے اگر تو نے انہیں عذاب نہ دیا، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اور پھر ربی اغفر لی ولی والدیہ ولمن دخل بیتیہ مومنا وللمؤمنین والمؤمنات، اور میرے پروردگار تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئیں اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ آیت نمبر 40 انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ حتی یہاں تک کہ ایزا جب آ گیا امرنا ہمارا حکم ہمارا، وفارا اور فارا جوش مارا، التنور تنور نے، قل کہا، نہ ہم نے احمل سوار کر لے، فیہا اس میں حمل سے ہاں میم لام حمل بوجھ اٹھانا نا، تو ماں کو بھی حاملہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بچے کا بوجھ اٹھاتی۔ فیہا اس میں، من کلی ہر قسم سے، زوجینی جوڑے۔ عربک میں جو ہوتا ہے، ہم تو میاں بیوی کہتے ہیں نا، ہسبینڈ وائف، تو یہ لوگ زوج کہتے ہیں۔ شوہر کہے گا میری زوج میری بیوی، اور عورت کہے گی زوج، وہ بھی شوہر کو زوج کہے گی، یعنی اسپاؤس، ٹھیک ہے، زوجینی جوڑے۔ اور یا نون بتا رہا ہے دو، تسنیہ، ٹھیک ہے۔ عربک میں واحد ہوتا ہے ایک، تسنیہ ہوتا ہے دو، اور جمع پلورل، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں کیا واحد جمع، انگلش میں ہے سنگولر پلورل، لیکن عربک میں تسنیہ بھی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے، جس کا مطلب دو ہوتا ہے۔ تو جوڑا کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتا ہے نا، میل فیمیل مل کے جوڑا بنتا۔ اس نئی دو نر مادہ، وہ اہل کا اور اہلا گھر والوں کو، کا اپنے، وہ اہل کا اور اپنے گھر والوں کو، اللہ سوائے من اس کے جو، سبقہ گزر چکی، علیہ اس پر، القول بات، ومن اور ان کو جو، آمنا ایمان لائے، وما اور نہیں، آمنا ایمان لائے، معہو ساتھ ہو اس کے، معہو ساتھ اس کے، اللہ مگر، قلیل یا قلیلن، آپ ٹھہر جائیں گی آیت پہ، تو قلیل بہت تھوڑے۔ رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ آیت نمبر 40۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وہ تنور ابل پڑا، تو ہم نے کہا ہر قسم کے جوڑوں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے، اس میں سوار کرا دو، اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے، اللہ قلیل۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ، آیت کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ حتیٰ اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دیا تھا نا کہ اب جو ہے کشتی بنانے کا حکم دے دیا تھا، اور کہا تھا کہ جو ہے ان پہ عذاب آئے گا، اور ولا تخاطبنی، اور مجھ سے مخاطب نہ ہونا ان لوگوں کے بارے میں جو اس عذاب میں جو ہے گرفتار ہو جائیں گے۔ تو یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا، اور کیا کہا، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا، ٹھیک ہے، اور تنور ابلنے لگا۔ اس سے بعض نے کہا روٹی پکانے والا تنور، اور بعض لوگوں نے کہا کہ ہماری اماں ہوا کے پاس ایک پتھر تھا جس پہ وہ روٹی پکایا کرتی تھی، اس سے پانی پھوٹ پڑا، بعد میں وہ نوح علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا تو اس سے پانی پھوٹ پڑا۔ بعض نے مخصوص جگہیں، مثلاً عین الورود
اور بعض نے سطح زمین مراد لی ہے۔ سطح زمین یہ جو ہمارا زمین کا کرسٹ ہے نا، جو زمین کا کرسٹ ہے وہ لیا ہے کہ وہاں سے جو ہے پانی پھوٹ پڑا، یعنی ساری زمین ہی چشموں کی طرح ابل پڑی، اور اوپر سے آسمان کی بارش نے رہی صحیح کثر پوری کر دی۔ یعنی آپ سوچیں کہ زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، ٹھیک ہے، زمین کے کرس سے پانی 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 پانی، اور پھر آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ نے پانی برسا دیا۔ تو اس طرح کا عذاب تھا ان پہ۔ اس کے بعد آیت میں آگے ہے کہ ہم نے کہا کہ کشتی میں ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑے، یعنی 2 جانور، ایک نر اور ایک مادہ سوار کر لے۔ کل نہ حمل فیہا من کلی زوجین، زوج کہتے ہیں جوڑے کو، اثنین 2 نر اور مادہ کے کیا کر لے، سوار کر لے، جوڑے 2 جانور کا بھی نر مادہ ہوتا ہے نا، میل فیمیل، جوڑا جوڑا سوار کر لے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد مذکر اور مؤنث یعنی نر مادہ ہے، اس طرح جانور کے نر مادہ، اس طرح ہر جیسے بکری ہو گئی، گائے ہو گئی، اس طرح ہر ذی روح مخلوق کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں وہ اہلکا، اور اپنے گھر والوں کو بھی، الا من سبق علیہ القول، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی لے لیجئے، کشتی میں سوار کر لیجئے، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے۔ تو کس کس کو اللہ تعالیٰ نے کہا سوار کرنے کو؟ کشتی میں ہر قسم کے جاندار، جو جوڑے کی شکل میں، میل فیمیل، نر مادہ جانور، اور ان کو سوار کر لیں، اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں، لیکن گھر والوں میں سے وہ نہیں جائیں گے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے کہ وہ عذاب میں گھیر لیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا، کیا فرمایا؟ ومن آمنا، اور سب ایمان والوں کو بھی، ٹھیک ہے، ان کو بھی سوار کر لیں۔ وما آمنا معاہو الا قلیلا، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم لوگ تھے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر والے، اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ۔ تو اس سے یہ مراد لیا گیا ہے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ یعنی جن کا غرق ہونا تقدیر الہی میں ثبت ہے، وہ گھر والے تو جائیں گے جو ایمان لائے تھے، لیکن جو ایمان نہیں لائے تھے ان کی تقدیر میں غرق ہونا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اس سے مراد عام کفار ہیں جو ایمان نہیں لائے تھے، یا اس سے استثناء اہلکا سے، یعنی اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کرا لے سوائے ان کے جن پر اللہ کی بات سبقت کر گئی ہے، یعنی ان کا ایک بیٹا کنان یا یام تھا، ٹھیک ہے، اور نوح علیہ السلام کی اہلیہ جس کا نام وَإِلَہ یا وَإِلَہ تھا، یہ دونوں کافر تھے۔ ان کا بیٹا کنان، اس کو کنان یا اس کا لقب یام تھا، اور ان کی اہلیہ، ان کی زوجہ محترمہ، وہ جو ہے عذاب میں گرفتار ہوں گے، ان کو سوار نہیں کرنا، ان کو کشتی میں بیٹھنے سے مستثنا قرار دیا گیا، ان کو منع کر دیا گیا کشتی میں سوار کرنے سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے آیت میں فرماتے ہیں کہ ومن آمنا یعنی جو لوگ ایمان لائے، یعنی سب اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لے، جتنے لوگ ایمان لائے ان کو کشتی میں سوار کر لیں۔ اس کے بعد فرمایا وما آمنا معاہو الا قلیلا، یعنی ان کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لائے وہ بہت قلیل تھے، بہت تھوڑے تھے۔ بعض نے ان کی تعداد مرد اور عورت ملا کر، بعض مفسرین نے 80 اور بعض نے اس سے بھی کم بتلائی ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ایمان والے تھے، ایمان والوں میں شامل تھے سام، حام اور یافت، اور ان کی بیویاں سام کی، حام کی، یافت کی، تینوں کی بیویاں بھی ایمان لا چکی تھیں، اور چوتھی بیوی یام کی تھی جو کافر تھا، یام کافر تھا لیکن اس کی بیوی ایمان لا چکی تھی تو وہ بھی سوار ہو گئی، لیکن اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پر جو یہ عذاب الہی نازل ہوا کہ زمین کی کرس سے بھی چشمے پھوٹ چکے، اور کوئی کہتا ہے کہ پتھر تھا بیوی ہوا کا، وہ اس میں سے پانی نکل آیا، جو بعد میں وہ پتھر نوح علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا۔ اور تو جب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگا عذاب کی صورت میں،
اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا اور ساری زمین پانی سے بھر گئی، اور جب تک اللہ کو منظور تھا پانی بھر گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنی نگاہوں کے سامنے چلنے والی کشتی پر سوار کر دیا، اور کافروں کو ان کی کفر کی وجہ سے جو ہے ہلاک کر دیا۔ تنور کے ابلنے سے ابن عباس کہتے ہیں کہ روئے زمین سے چشمے پھوٹ پڑے، جو کہ ابھی تفسیر میں بھی ہے، بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ چشمے پھوٹ پڑے زمین سے، یہاں تک کہ آگ کی جگہ تنور میں سے بھی پانی ابل پڑا۔ اور حضرت علی سے مروی ہے کہ تنور صبح کا نکلنا اور فجر کا روشن ہونا ہے، یعنی صبح کی روشنی اور فجر کی چمک ہے۔ اور مجاہد اور شامی کہتے ہیں کہ تنور کوفے میں تھا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ یہ ہند میں ایک نہر ہے، کہتے ہیں کہ کیرلا جو ہے وہ انڈیا کا علاقہ ہے نا، تو وہاں پہ ایک نہر ہے۔ اور قتادہ کہتے ہیں کہ جزیرے میں ایک نہر ہے جسے عین الوردہ کہتے ہیں، جزیرہ کہتے ہیں آئی لینڈ کو، تو یہ کسی جزیرے میں ایک نہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری مفسرین کی آرائیں ہیں، اور جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیلی روایات سے بھی کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ الغرض ان علامتوں کے ظاہر ہوتے ہی نوح علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اپنے کشتی میں جاندار مخلوق میں سے ہر ایک قسم کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کر لے، اور کہا گیا کہ غیر جاندار بھی کے لیے بھی یہی حکم تھا، جیسے نباتات وغیرہ ان کو بھی لے لیا گیا۔ اس کے بعد نوح کو حکم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنی کشتی میں بٹھا لیجئے، مگر ان میں سے جو ایمان نہیں لائے انہیں ساتھ نہیں لے جانا۔ آپ کا لڑکا حام بھی انہی کافروں میں تھا، وہ الگ ہو گیا، اور آپ کی بیوی وہ بھی اللہ کے رسول کی منکر تھی، نوح علیہ السلام کی منکر تھی۔ اور فرمایا کہ اپنی قوم کے تمام مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے، لیکن ان مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم تھی۔ آپ نے 950 سال جو ہے تبلیغ کی، یہ بہت لمبی مدت ہوتی ہے، پھر بھی آپ پر بہت ہی کم لوگ ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے نا وما آمنا ماہو الا قلیل۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ کل 80 آدمی تھے، جن میں عورتیں بھی تھیں، یعنی مرد عورت ملا کے 80 آدمی تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ سب بہترین اشخاص تھے، ظاہر ہے جو ایمان لاتا ہے وہ بہترین ایمان والے ہوتے ہیں، اور تو یہ ہے کہ صرف 80 لوگ ان پر ایمان لائے تھے، مرد عورت ملا کے، اور ان کے 3 لڑکے بھی، سام، حام، یافت، اور 4 عورتیں تھیں، اور جو ان کے ایک بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، اس 4 عورتیں ایسے ہوئیں کہ ان کی بھی بیوی تھی جو ایک بیٹا ان کا ایمان نہیں لایا تھا۔ تو اب آیت نمبر اچھا اب یہ ہم دیکھتے ہیں سورۃ القمر میں کہ یہ کس طرح، سورۃ القمر میں بھی اس کا پوری تفصیل آئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، کہ اس سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور دیوانہ بتلا کر جھڑک دیا تھا، یعنی ان کو کیا کہا تھا، نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہا تھا ان کی قوم نے کہ تم کے دیوانے ہو۔ اور نوح یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کی تکذیب ہی نہیں کی، بلکہ انہیں جھڑکا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، وازدجر، انہیں ڈانٹا، انہیں دھمکی دی، انہیں جھڑکا، ڈرایا دھمکایا بھی گیا تھا۔ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، بس اس نے نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، میں بے بس ہوں، تو میری مدد کر۔ تو آپ کو یہ دعا سب کو آتی ہے، مجھے معلوم ہے، انی مغلوب انی نہیں، انی مغلوب فانتصر، کتنی شارٹ دعا ہے، انی مغلوب فانتصر، بس میں مغلوب ہوں، میری مدد فرمائیے۔ تو کبھی بھی کوئی مشکل ہو، تو پیچھے بھی اپنے پڑھا کہ کیا پڑھا ہم نے کہ کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، اللہ کی تسبیح کرنی ہے، حمد کرنی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جانا ہے، اور انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب ہو گیا اور میں بے بس ہو گیا اور میری مدد کیجیے۔ اتنی چھوٹی سی دعا ہے اور اتنی کمپریہنسو، اتنی جامع دعا ہے کہ بس میں تو مغلوب ہوں، میں تو مغلوب ہو گیا ہوں، اور میں بے بس ہوں، اور میں کچھ نہیں کر پا رہا ہوں، بس آپ ہی اللہ ہی میری مدد فرمائے گا۔ اتنی جامع دعا ہے، دیکھا جائے چھوٹی سی دعا ہے لیکن بہت جامع۔ تو کبھی بھی پریشانی ہو، کوئی ستائے، کوئی پریشان کرے، بہت زیادہ جو پریشر ہو کسی کا، تو انی مغلوب فانتصر، تو انہوں نے بھی یہ دعا کی، ہمیں سکھاتی ہے ان کی دعا۔ اب یاد رہے گا کہ یہ نوح علیہ السلام کی دعا ہے، ٹھیک ہے۔
اس قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور سورۃ القمر میں ہے اور آیت نمبر 10 ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو حفظ پورشن ہم کر رہے ہیں نا، تو اس کو بھی آپ آیت نمبر اور سورت نمبر کے ساتھ کیا کریں. آخر ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، وہ بھی تو بولتے ہیں چیپٹر نمبر دس، ورس نمبر دس، چیپٹر نمبر دیٹ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر. اچھا، اب یہ سورت نمبر آیت نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، تو پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی می سے کھول دیا، بارش سے، یعنی زور کے می، یعنی آسمان کے دروازے، ابواب کے باب کی جمع ابواب، سارے دروازے کھول دیے. آپ دیکھیں یہاں اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ آسمان سے کس طرح وافر مقدار میں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے مقدار اس کا، تو ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنے دروازے ففتحنا کھول دیے اللہ تعالیٰ نے ابواب، اور کس طرح وہ باب ماء منہمر، زور کے می سے کھول دیا، زوردار بارش، منہمر برسنے والا، منہمر کہتے ہیں برسنے والا پانی برسا. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام کے لیے جو مقدر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے. آسمان سے بھی میں برسا، زمین کے کرس سے بھی جو ہے تنور پھوٹا اور چشمے بہہ گئے. آپ سوچیں کس طرح کا طوفان ہوگا. آگے آیت میں آ رہا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتٍ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، اور ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا. تو آپ تو پورا کشتی کا واقعہ پڑھتی آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہی، اللہ تعالیٰ کی بھی آیوننا، اللہ کی آنکھ کا بھی اثبات ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے بنائیے، میری وہی سے بنائیے. اللہ تعالیٰ نے پوری انسٹرکشن دیے تھے کس طرح بنانی ہے، اس کا طول و عرض وغیرہ. تو ہم نے اسے تختوں، یعنی لکڑی کے تختے تھے، تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا. ودسر میخوں والی، ٹھیک ہے، اللہ ذات الواحی ودسر، ہم نے اس کو تختوں والی اور میخوں والی اور کیلوں والی، دوسر میخوں والی کیلوں والی تختی پہ سوار کر دیا. تجری بھی آیوننا جزاء لمن کانا کفر، جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا. اور کافر لوگ جو تھے، نہ ماننے والے جو تھے، سب غرق ہو گئے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. مدکر ایمانی ہے، عبرت پکڑنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا. اس واقعے سے کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا. فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، تو کس طرح تھا عذاب میرا اور ڈرانا میرا، بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی بات کیسی رہی. تو نذر، نذیر کس کو بولتے ہیں؟ جو ڈرانے والے پیغمبر آئے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی جو ہے نذیر اور بشیر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ڈراوا عذاب سے ڈراتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پیغمبر بھی سارے. پھر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. اس میں قصے یوسف علیہ السلام، اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی صورت یوسف آ رہی ہے، وہ اس کو قصص، آسن قصص اللہ نے کہا کہ بہترین قصہ ہے. اس میں جتنے قصے ہیں، جتنے پیغمبروں کے واقعات ہیں، وہ سارا ایک سبق ہے ہمارے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھنے کے لیے اور اسے راہ ہدایت پانے کے لیے آسان بنا دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، بس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. یعنی اس کا مطلب اور معنی کو سمجھنا آسان ہے، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا آسان ہے، اس سے زبانی یاد کرنا ہم نے آسان کر دیا ہے. اسی طرح میری بہنوں، یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو لفظ ب لفظ یاد کر لی جاتی ہے، ورنہ چھوٹی سی چھوٹی کتاب کو بھی اس طرح یاد کر لینا اور اسے یاد رکھنا نہایت مشکل ہے. اس لیے مسلمان جو ہوتے ہیں، مومن مسلم، کتنے حافظ القرآن ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ. ہمیں بھی اللہ توفیق دے. تو ہم نے بھی یہ سلسلہ چھوٹی چھوٹی آیتوں کا شروع کیا ہے. زیادہ ہم بوجھ نہیں لے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں کر ہم لوگ یاد کر رہے ہیں. اور ابھی جو پیچھے ہم نے جو آیتیں پڑھی نا، سورۃ اس کی ریکیپ میں جو تھی، تو پہلے میں نے یاد کر لی، اور آج خوب 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 میں نے پڑھی اپنی نماز میں. اور جو ہے تاکہ میں نے سوچا کہ وہ ہے نا کہ ایک عالم تھے، وہ بہت اپنی مسجدوں میں، اپنے حلقوں میں باتیں بتایا کرتے تھے، تو کسی ایک بات پہ لوگ عمل نہیں کر رہے تھے.
تو انہوں نے خوب سوچا تو انہیں پھر روایت سے پتہ چلا کہ جو خود نہیں کر رہا ہوتا تو پھر جس کو آپ درس دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں، استاد کی یا استاذہ کی بات، ہم لوگ اساتذہ کہتے ہیں، عربک میں استاذہ کہتے ہیں، تو استاذہ کی استاد کی بات نہیں سن رہے ہوتے، تو انہوں نے عمل کرنا شروع کیا۔ پہلے خود ماشاءاللہ وہ عالم تھے، بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن کوئی ایک بات ان سے چھوٹ جاتی تھی تو انہوں نے شروع کیا، تو ان کے جو ہے فالوورز تھے انہوں نے بھی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو ہم نے یہ جو ہے اس لیے شروع کیا ہے حفظ پوشن کا سلسلہ، کیونکہ یہ ہماری آتی جاتی ہیں، ہماری ریفرنس میں آیت میں آتی جاتی ہیں، تو پھر اسکرین بھی بن جاتے ہیں، آپ لوگ اسکرین شاٹ بھی لیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا، کیونکہ ہم حافظ نہیں ہیں تو ہماری یہ کوشش کہ اللہ کہے پڑھتا جا پڑھتا جا پڑھتا جا، اور جہاں انسان رکے گا قرآن تو وہ اس کی منزل ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہائیسٹ لیول آف ہماری کوشش کو دیکھے اور جنت کا ہائیسٹ لیول دے، کہ ہم حافظ نہیں ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں اس حلقے سے، اس جو ہماری تعلیمات ہو رہی ہیں، جو ہم درس کر رہے ہیں، تو اس کے ذریعے ہماری کلاسز ہوتی ہے تو ہم اس کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری بھی کر رہے ہیں، گرامر بھی شروع کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ، اور تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ مجھے نہ کہیے گا عشر کے روز کے الف ب خود تو جانتی تھی اور ہمیں نہ پڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 41 ہمارا سبق، سورۃ الہود، ربٹ ٹو ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ وہ اور قالا اس نے کہا، ارکبو سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، کس میں، کشتی میں، بسمی سات نام اللہ، اللہ کے، بسم اللہ سات نام اللہ کے، مجریہا اس کو مجریہا پڑھیے گا، چلنا اس کا، مجرے چلنا، ہا اس کا، ہا الف فتح زبر ہا کیوں ہے، اور خالی الف کے بغیر کیوں نہیں، ہا زبر ہا فتح ہا کیوں نہیں ہے، ہاں الف زبر ہا کیوں ہے، گرامر کا پوائنٹ ہے۔ اس کا بتانے کی یہ جو مجری ہا ہے نا، ہاں 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 مجری مطلب کہ اس کا ہا کیوں ہے، ہا الف فتح زبر ہا الف زبر ہا کیوں ہے، ہا الف فتح ہا کیوں ہے، خالی ہا زبر ہا فتح ہا کیوں ہاں ہے۔ ہاں وہ اسی کے اس کی طرف اس کا ظاہر کیا گیا ہے نا، اس کی طرف ظاہر اس کی کرنا ہے۔ طرف یعنی کہ یہ کہ مجری ہا وہ لوگ مطلب کہ ان لوگ بسم کشتی اللہ کشتی مجری ہا۔ کشتی کا کشتی کا طرف ہے، کشتی کا چلنا لیکن اس کی طرف۔ ہاں جی میں گرامر کا پوائنٹ پوچھ رہی ہوں، گرامر کا۔ اچھا 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 جی یہ اور مونس کی بتائیں وجہ سے ہا جو ہے جی کشتی کا، جی ہاں جی ہاں ہا فتح ہا فتح ہا، جی ہاں الف فتح، جی مونس کی وجہ سے، جی ہاں ٹھیک ہے مونس ہے، فلک جو ہے کشتی جو ہے مونس ہے، مجریہا چلنا اس کا، اور ہا ہماری فائقہ بہن نے بھی صحیح بتایا، جن بہنوں نے یہ بتایا کہ اس کا اشارہ کشتی کی طرف ہے، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ وہ مرساہا مرسا اور مرسا ٹھہرنا ہا اس کا، وہ مرساہا اور ٹھہرنا اس کا، انا بے شک ربی میرا رب، لغفور لا البتہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت 41۔ نوح نے کہا سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ آیت کی طرف آتے ہیں۔ وقالا اور کہا، اور اس نے کہا، ارکبو کس نے کہا، اللہ نے کہا، ارکبو سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں یعنی اس کشتی میں۔ نوح نے آپ سے اللہ تعالیٰ نے نوح صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی قوم سے کہے، سوری اللہ نے نہیں، وقالا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوح علیہ السلام نے کہا، وقالا نوح علیہ السلام نے کہا، ارکبو سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں اس کشتی میں، یعنی بیٹھ جاؤ اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ ہی کے نام کے ساتھ، اللہ ہی کے نام سے۔ تو ہر کام یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اس کا چلنا اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ تو ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں کہ اس کو پڑھنے میں اکثر غلطی ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو جو ہے سن لیتے ہیں تلاوت۔ جی
تو مجریہا، ٹھیک ہے، مجریہا پڑھیں گے آپ، قاری کی آواز میں سنا کریں، جتنا آپ پڑھ کے جاتی ہیں نا تو آپ کی تجوید اچھی ہو جائے گی۔ قرآن کو خوش الحانی سے پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بہت خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کان لگا کے سنتے ہیں۔ تو صبح کوئی بھی آپ کا ٹائم تو ہوگا اللہ سے کنیکشن کا، فجر کا وقت تو بہت اچھا ہوتا ہے کہ فجر کا قرآن پڑھنا گواہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، کانا مشہودہ، لیکن بعض دفعہ بچے اور ہسبینڈ اور جا رہے ہوتے ہیں، لنچ برنچ سب دینا ہوتا ہے، تو زبانی ذکر کیا کرے، پھر کوئی ایک ٹائم تو تلاوت کا رکھ ہی لیں انشاءاللہ۔ اچھا، تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یعنی اللہ ہی کے نام سے اس کا پانی کی سطح پر چلنا اور اسی کے نام پر اس کا ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، مجریہا و مرساہا۔ اس سے ایک مقصد اہل ایمان کو تسلی اور حوصلہ دینا بھی تھا کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگراں ہے، اسی کے حکم سے چلے گی اور اسی کے حکم سے ٹھہرے گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ابھی پڑھا پچھلی آیت میں اور سورۃ القمر میں بھی کہ پانی جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آسمان کے تمام ابواب دروازے کھول دیے گئے، اور موسلادھار جو ہم کہتے ہیں، وہ ہمیں تو الفاظ نہیں مل رہے اس کو بولنے کے لیے کہ کس طرح کی موسلادھار بارش ہوئی، جو مطلب یہ تو ایک تو عذاب کی شکل تھی نا، وہ تو بہت ہی زبردست بارش تھی، اور پھر زمین بھی چشموں کی شکل میں بہہ گئی، زمین سے بھی ابلا، اوپر سے بھی برسا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تسلی اور حوصلہ دے رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی زبانی کہ بلا خوف و خطر کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کا محافظ اور نگران ہے، اسی کے حکم سے چلے گی، اسی کے حکم سے ٹھہرے گی۔ اور یہی ہوا جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر بھی فرمایا نوح علیہ السلام کو، تو آیات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الحمدللہ کہ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی میں آرام سے بیٹھ جائیں تو کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، کیونکہ وہ ظالم لوگ تھے، مان کے نہیں دیتے تھے، ہنسی مذاق کرتے تھے، ڈراتے تھے، دھمکاتے تھے، ہے نا، یہ سارا آپ نے پڑھا، تو ظلم کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ المومنین کی آیت نمبر 29 مومنون کی آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ دیکھیں پیغمبر سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کشتی بنوائی، سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوا، لیکن دعا مانگنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کسی نئی جگہ پہ جائیں تو یہ دعا پڑھے ربی انزلنی منزلم مبارکم وانت خیر المنزلین۔ مجھے اس پہ ایک اپنا واقعہ یاد آتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی پوسٹنگ ہوئی کہیں سعودی عرب میں، کافی سال رہی، تو میں ریاض سے دوبارہ پہلے جدہ میں بہت رہی، ریاض پوسٹنگ ہوئی، پھر دوبارہ جدہ آئی، تو میں نے اپنے پرانے پڑوسیوں کو فون کیا کہ مجھے تو کوئی ہاؤس چاہیے رینٹ پہ۔ تو ایک بچی تھی ہمارے محلے میں، خاتون درس دیتی تھی نا، تو ان کی بچی کا بڑا پیارا گھر تھا، تو میں نے کہا تمہاری بلڈنگ میں خالی ہے فاطمہ؟ تو کہتی ہے نہیں آنٹی آپ یہ کیوں نہیں کرتی ربی انزلی منزلم مبارک وانت خیر المنزلین۔ تو اچھی بات، چاہے بچہ کہہ رہا ہو، یعنی کہ میری بچیوں کے برابر تھی وہ بچی، تو مجھے وہ میں بھولتی نہیں۔ دیکھیں تو آپ دیکھیں اس کو کتنا اجر مل رہا ہے کہ میں اس کو بار بار یاد کرتی ہوں، اور زمین جو ہے وہ جو گواہ بنتی جا رہی ہے۔ تو اچھی باتیں ہمیشہ کیا کریں، اور جو ہے جزوان نہیں ہونا چاہیے نا، جزا فضا نہیں کرنا چاہیے، کچھ کوئی کہے بھی تو اچھی باتیں کرنی، اس کے لیے اچھی دعا کرنی ہے، کوئی برائی کرے بھی تو یہ دعا۔ کوئی بزنس آپ دکان نہیں کھولیں، کوئی شو روم کھولیں، کوئی کاروبار کھولیں، کوئی گھر نیا لیں، کہیں جا رہی ہوں نئی مقام پہ، کہیں گھر ڈھونڈنا ہو، کہیں اچھی دکان ڈھونڈنی ہو، شاپ ڈھونڈنا ہو، اسکول مدرسہ بنانا، کچھ بھی ہو، کوئی بھی نئی چیز ہو، جا رہے ہو وہاں بنا رہے ہو، تو ربی انزلنی منزلم مبارک ہوں وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ آپ ماشاءاللہ اللہ کی چوزن ون ہے، چنی ہوئی ہے، روز دعائیں آیتوں کو کھول کھول کے پڑھ رہی ہیں، سمجھ رہی ہیں، جان رہی ہیں، تو آپ کو تو بس اللہ کافی ہے، ہمیں تو دعائیں ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے ایمان والوں کا۔ تو آپ دیکھیں نا، اور آپ نے کیا پڑھا تھا سورۃ یونس کی 57 اور 58 آیت میں کہ وہ آیت کسی کو یاد ہے؟ چلے بتائیں کیا آیت پڑھی تھی، کتنی اچھی بتائی تھی سورۃ یونس کی، کیا آیت ہے بتائیں، یاد کیا ہے؟ کیا اس میں شفاعت ہے، سورہ رحمت یونس، سورہ ہے، یونس میں جی 57 میں آپ نے پڑھا، کتنی اچھی آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟
سورہ یونس میں تو ہے نا کبھی ہماری وہ جو خوبصورت آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی وہی کنت ویمید بھائی وہی ویمید ویلہ ترجعون ترجعون. ہاں جی ترجعون پھر کیا ہے بتائیں آگے کوئی وہی ویمید ویلہ ترجعون یوجی و جمیت و الیہ ترجعون. قرآن کے بارے میں کیا آیتیں بتائیں چلے جلدی. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. عالمی ہدایت ہے. کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون. کتنی قرآن کی پوری بتا دی کہ رحمت ہے، شفا ہے اور اس میں برکتیں ہیں، اور اس پہ جو خوش ہو جاؤ نا تو آپ کے پاس تو پکڑی ہیں نا، بھول جاتی ہیں یاد تو کر رہی ہیں حفظ پوشن لیکن بھول جاتی ہیں. نمازوں میں کریں، دیکھیں نمازوں میں کریں نا، تو میں کوشش کرتی ہوں نمازوں میں کروں، اور نفل نماز میں تو آپ دیکھ کے بھی کرتے ہو، اور اسکرین شاٹس بھی تو لے رہی ہیں نا آپ لوگ. تو چلیں جس جگہ بھی کوئی بھی نئی جگہ جائیں تو یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے تو قوم جس سے میں نے نجات دی اس کا میرا شکر ادا کرو، اور جو ہے یہ دعا پڑھو وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین. سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہے کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتار اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف آتے ہیں. آیت میں ہے پھر کیا ہے، ہاں آیت کا پورشن اور اگلا دیکھتے ہیں ہم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ان ربی لغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا رب غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور جو ہے معاف کرنے والا ہے. تو بعض علماء نے کشتی یا سواری پر بیٹھتے وقت کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، تو کشتی پہ دیکھیں نا، یہ ہمیں آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ کیا پڑھو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ کشتی یا کسی بھی سواری پر بیٹھتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا کا پڑھنا مستحب قرار دیا ہے. اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں وَيَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہم پڑھتے ہیں. اسکرین پہ دیکھ لیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا جبکہ ہم اس کو قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. ایلیویٹر میں بھی، ایون ایلیویٹر، اسکیلیٹر، شاپنگ مالز میں بھی، کسی بھی چیز پہ، کسی بھی سواری پہ، وہ بھی تو سواری ہے نا، تو ضرور یہ دعا پڑھیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں آیت کی طرف، دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اس دعا کے آخر میں اللہ کا وصف غفور الرحیم اس لیے لایا گیا ہے کہ کافروں کی سزا کے مقابلے میں مومنوں پر رحمت و شفقت کا اظہار ہو، کیونکہ یہ تو کافروں کو سزا دی گئی تھی نا، وہ غرق ہو گئے تھے، تو اس لیے غفور الرحیم کا وصف لایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ لائے ہے کہ کافروں کی سزا کے مقابلے میں مومنوں پر رحمت و شفقت کا اظہار ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا رب جلد سزا کرنے والا اور ساتھ ہی غفور الرحیم بھی ہے. ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم وان ربک لشدید العقاب. تیرا پروردگار لوگوں کے گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے اور وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور انتقام بھی لینے پر قادر ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں، یہ آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کام کو شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے. کیا کس بات کی دلیل ہے کہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے؟ تو ہم کہاں کا بسم اللہ پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی چھانے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دو کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں. یہ بات جو میں نے ابھی کہی، یہ جملہ یہ کہاں پڑھا ہے؟ چلیں، میرے گھر پہ درس ہوتا تھا، آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ کس سبجیکٹ میں پڑھا تھا؟ ہم نے ایک سبجیکٹ شروع کیے ہوئے نا کچھ. اسما جی آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں؟ اچھا چلیں، اسما جی کو کوشش، چلے کوئی اور کوشش کرے. جی بتائیں. جی صحیح بخاری میں کتاب بدع الخلق میں پڑھا جی تھا ہم نے، شیاطین کے لیے جب ہم جی 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 ہماری نظر بہن بھی تھیں اور ہماری وہ بھی تھیں
اسما بہن بھی تھیں اور آپ بھی تھیں، آپ ہماری جی ٹھیک ہے جی، کتاب بدء الخلق میں پڑھا تھا، صحیح بخاری میں ہم نے، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر۔ تو پھر جب رات کا کچھ حصہ گزر، اور ابھی جو بہنیں سن رہی ہیں وہ پھر سے ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ لوگ پڑھ لیں گی دوبارہ سے، صحیح بخاری ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، یعنی کہ بچوں کو گھر میں بند کر لو مغرب کے وقت، اور پھر کچھ حصہ گزر جائے تو وہ باہر نکل سکتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کر دو، بسم اللہ پڑھ کر رات کو اپنا چراغ بجھا دو۔ بسم اللہ، تو آپ چراغ تو نہیں ہے، آپ اپنی کیا بجھائیں گی، کیا بند کرتی ہیں اپنی؟ لائٹس. جی لائٹس بند کریں گی، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن کا، اپنے پانی کا برتن بند کر لو۔ ایون کھانے کی چیز بھی نا، آپ سو گئی ہوتی، بچے کھا کے اس کو کھلا چھوڑ دیتے، تو اگر کوئی پلیٹ اور ڈھکن نہ ہو تو ایک چمچہ آڑا رکھ دیں اس کے اوپر نا، کیونکہ شیطان جس پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے اور جس کو ڈھکا نہیں جاتا ہے تو وہ شیطان کا لقمہ نوالا بن جاتا ہے نا۔ جب بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی تو خوش ہو جاتا ہے کہ اب مجھے تو سارا کھانا میرا ہو گیا۔ تو اور پھر کھلی چیزوں پہ وہ مکروہ، آپ نے سنا ہوگا آپ کے ہمارے بڑے بزرگ کہتے تھے مکروہ ہو جاتی، تو یہ ہوتا ہے کہ شیطان اپنی گندگی ڈال دیتا ہے، اس کو تو راستہ مل جاتا ہے نا، جبھی تو ہم بیمار کیوں ہوتے ہیں، شیطان اس پہ اپنی گندگیاں ڈالتا ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور تو اس لیے ڈھک کر رکھیں، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دو، خواہ ڈھکن کے علاوہ کوئی اور چیز ہی رکھ دو، جو کہ ابھی میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا معنی، بسم اللہ کا کیا معنی ہے؟ بسم اللہ میں آپ دیکھیں اسم دیکھیں، بسمی ہے نا، بسمی میں آپ اسم دیکھیں، بسمی بی کو چھوڑ دیں، صرف اسم دیکھیں، تو بسم اللہ کا معنی، لفظ اسم سے اللہ کا نام مراد ہے۔ لفظ اللہ کا معنی وہ معبود جس کی عبادت، محبت اور السلام علیکم میوٹ کر دیں پلیز۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ لفظ اللہ کا معنی، چلے میں پھر سے کہتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا معنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دوبارہ سے شروع کرتی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا معنی، لفظ اسم سے اللہ کا ہر نام مراد ہے۔ لفظ اللہ کا معنی وہ معبود جس کی عبادت، محبت اور تعظیم کی وجہ سے کی جائے۔ اللہ کا نام لینے کی اہمیت، اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہے۔ اللہ کا نام لینے سے کسی چیز کا تکلیف نہ پہنچا سکنا، جب اللہ کا نام لیں گی تو کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچا سکے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملنا، اللہ کا نام جب لے لیں گی تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام لینے کی اہمیت، نمبر 1 اللہ کا نام لینا برکت کا باعث ہے، نمبر 2 اللہ کا نام لینے سے کسی چیز کا تکلیف نہیں پہنچے گی، اللہ کا نام لینے سے حفاظت ملے گی۔ بسم اللہ پڑھنے کے مواقع، بسم اللہ پڑھنے کے کیا موقع ہیں؟ جو کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے، نمبر 1 کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھنا، کیونکہ شیطان اس جگہ سے دیکھتا ہے، حدیث میں آتا ہے جہاں سے آپ سے فرمایا تم اسے نہیں دے سکتے، تو لباس اتارتے وقت بسم اللہ پڑھیے۔ بیت الخلاء جاتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، بیت الخلاء کے اندر نہیں، دروازہ کھولتے وقت۔ سوار ہوتے وقت، چاہے کشتی ہو، چاہے ایلیویٹر ہو، چاہے بس ہو، ٹیکسی ہو، فلائٹ ہو، تو سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہنا ہے۔ آپ کی گاڑی ہو، اس کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا نام لینا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت بسم اللہ کہنا ہے۔ رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کر بستر جھاڑنا ہے۔ دیکھیں اس وقت صرف بسم اللہ کی بات ہو رہی، اور دعائیں تو اب پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے، کنفیوز نہ ہو، اور دعائیں پڑھنی ہے، یہاں صرف بسم اللہ کی، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، یہاں صرف بسم اللہ کی بات ہو رہی۔ تکلیف کے وقت بسم اللہ کہنا ہے۔ اچھا، درد والی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھنا ہے۔ چلے بتائیں درد والی جگہ پر بسم اللہ کتنی بار پڑھتی ہو، کون سی دعا پڑھتی، کون بہن تین بتا؟ بار، تین تین بار بار۔ پڑھنا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ باللہ و قدرتی من شر ما اجد۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ 7 فیک۔ ٹائمز پڑھنا ہے۔ جی 7 ٹائم، ہاں مجھے معلوم سب بہنوں کو آتا تھا، لیکن جو پہلے مائک جس کو مل جات اٹھا لیتی وہ جی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک، سب کے علم میں برکت دے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ درد والی جگہ پر بھی ہاتھ رکھ کر بسم اللہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور کہاں بسم اللہ پڑھیں گی؟ ہم بستری کے وقت بسم اللہ، ٹھیک ہے، کیونکہ
آپ سب نے ایک حدیث میں آتا ہے جسٹ آف دا حدیث کے کیونکہ یہ ایک حلال تعلق ہوتا ہے نکاح کے بعد تو اس کا بھی ثواب ہے کیونکہ اس سے بھی نسل انسانی چلتی ہے. تو جب آپ سب نے فرمایا کہ اس کا بھی ثواب ہے تو صحابہ کرام حیران ہوئے. تو آپ سب نے فرمایا کیونکہ النکاح میں سنتی اور اللہ تعالیٰ ایک حلال ذریعہ ہے نکاح اور اس کے تحت یہ کام ہوتا ہے تو اس پہ بھی ثواب ہے. جبھی تو کہا گیا ہے نا کہ جس کا شوہر ناراض ہو, جو عورت جو ہے اپنے شوہر کو خوش نہ کرے تو رات بھر اس پہ فرشتے جو ہے اس کو ملامت کرتے ہیں. تو کسی خط کے آغاز میں اور ہم دیکھتے ہیں آپ وسلم نے جب بھی کسی بادشاہ کو خط لکھا ہے تو بسم اللہ سے شروع کیا. میت کو دفناتے وقت بھی بسم اللہ. تو یہ چند چیزیں اکٹھی کر دی گئیں لیکن ہر کام شروع کرنے سے پہلے مسلمان مومن مسلم بسم اللہ کہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمارا ٹائم بھی ہو گیا. پہلے تو ہم تھوڑا اوپر بھی جاتے تھے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نمازیں جلدی جلدی ہو رہی ہے. اس وقت ہم یو ایس اے میں ہیں کیونکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آن لائن بھی یوٹیوب پہ بھی ہماری بہنیں اور لوگ سن رہے ہوتے ہیں, فیس بک پہ بھی ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ بھی بہت سے ملکوں میں سنا جاتا ہے. تو اس وقت ہماری یو ایس اے کی دنیا میں دن چھوٹا ہے. جہاں جہاں سرد ممالک ہیں, جو لوگ سرد ممالک میں ہیں, کولڈ کنٹریز میں ہیں, تو وہاں تو اس وقت دن چھوٹا ہو گیا ہے. تو اس لیے ہم جو ہے بس 1 گھنٹے میں پورا کوشش کریں گے کہ ودن آور ہو, تاکہ کیونکہ نماز کا حساب پہلے ہوگا تو نماز سب سے پہلے ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. اور جو ہے حفظ پوشن میں ہم یہ کر لیتے ہیں کہ آج حفظ پوشن میں ہم کیونکہ جمعہ ہے تو سورۃ الکہف کو حفظ کریں گے آج سے ہم لوگ انشاءاللہ. مل کے تو نہیں کر پاتے تو آپ لوگ اپنا اپنا یاد کر لیجیے. تو سورۃ الکہف دیکھ لیتے ہیں 10 آیتیں. عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جی ہاں, تو کون بتائے گا کہ سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات جو یاد کر لے گا تو کیا ہوگا؟ دجال کی فتنے سے بچا رہیں گے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. تو وہ سورۃ الینوس کی آیت جو تھی نا تو وہ بھی آپ یاد کر لیجیے گا. یہ تو آج تو ہم اس پورشن ہم نے جمعے کی مناسبت سے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں دیکھی. جو میں نے آیت کہی تھی میں پھر سے پڑھ دیتی ہوں. سورۃ الینوس آیت نمبر 56 57 58. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تو چلیں ہم اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بارك الله في علمك وعملك ورزقكم واوقاتكم واهلكم ومالكم آمين يا رب العالمين واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ وعلیکم السلام انشاءاللہ جمعے منڈے کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ. صحیح بخاری کا سلسلہ ہمارا شروع ہو گیا تو وہ کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ 2 بجے کا ٹائم بہت اچھا ہے. عصر بھی اچھی طرح ہو جائے گی, ظہر تو بہت جلدی ہو جاتی. ٹھیک ہے نا, سب لوگ متفق ہے نا؟ شناز جی. صرف ایک عرض کرنا ہے. شناز ایک بات بول سکتی ہوں؟ جی کیوں نہیں, بالکل 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 بولیں آپ رخسانہ بس بہن. جمعے والے